ایام زیارت آقا عبداللہ حسین ہے کہ ساری دنیا جمع ہو کے آئے گی کربلا اور چہلم تک زینبی قافلہ بھی 40 کے دن کربلا پہنچا تھا. اس کی یاد میں ہر سال 40 کو عاشقان حسینی کا قافلہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور دنیا کی نگاہوں کو خیرہ کرنے والی جمعیت اور عالم کفر کو نا امید کرنے والی جمعیت وہاں موجود ہوتی ہیں کہ پچھلے سالوں تک 3 کروڑ کے لگ بھگ زائرین 40 کو وہاں جمع ہوئے. تو امید ہے کہ اس سال اس سے بھی زیادہ اور اگلے سالوں میں ان سے بھی زیادہ تعداد میں زائرین وہاں پہنچ جائیں گے اور ایک دن وہ آئے کہ اتنی جمعیت ہو کہ خداوند متعال آقا عبداللہ حسین کے صدقے میں اور زائرین آقا عبداللہ حسین کی کثیر تعداد کے صدقے میں آقا امام زمان علیہ السلام کو حضور دے انہیں اذن ظہور ملے اور عاشور کو ظہور فرمائیں اور 40 کو عزاداران آقا عبداللہ حسین کے ساتھ زائران آقا عبداللہ حسین کے ساتھ کربلا میں موجود ہوں اور وہ دن ایسا ہو کہ تمام اہل بیت کے زخموں کے لیے مرہم بن جائیں اور ایسا ہو کہ اس 40 کو ہم آقا امام زمان کے ساتھ منائیں کہ جہاں بھی شیعیان علی موجود ہوں، جہاں بھی عزاداران آقا عبداللہ حسین موجود ہوں، وہ دن آئے کہ وہ ظہور کریں اور جہاں جہاں بھی ہیں انہیں اس 40 کو یہ خوشخبری ملے کہ آقا امام زمان کا ظہور ہو چکا ہے. تو اس امید میں ہر سال یہ قافلہ رواں دواں رہے، رکنے نہ پائے. یہ سلسلہ زیارت آقا عبداللہ حسین یہ حاضری رکنے نہ پائے. ہر صاحب استطاعت کے لیے لازمی ہے کہ وہ شرکت کریں 40 کے جمعیت میں اور زائرین کے ساتھ حاضری دیں. انشاءاللہ العزیز عالم کفر کے آخری ایام پہنچنے کو ہیں اور ان کی ہوا نکلنے کو ہے اور ان کا غرور اور ان کا تکبر خاک میں ملنے کو ہے. تو اس امید کے ساتھ پہلے سے زیادہ بیشتر بصیرت کے ساتھ، پہلے سے بیشتر ایمان کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ، عشق و محبت اہل بیت کے ساتھ عزاداری کے مراسم میں بھی شرکت کریں اور زائرین آقا عبداللہ حسین کے قافلے میں بھی شریک ہو جائیں تاکہ کہ ہم اپنے در مقصود کو حاصل کریں. زائرین کی زیارت، عزاداروں کی عزاداری اور مؤمنین کے اعمال سب ظہور کی راہ میں ہونا چاہیے. آپ کی ایک ایک نماز ظہور کی طرف ایک ایک قدم ہونا چاہیے. ایک ایک عزاداری، ایک ایک نوحہ آپ کا، ایک ایک خطبہ آپ کا، ایک ایک قدم، ہر چیز ظہور کی راہ میں ہونی چاہیے. اس امید کے ساتھ کہ آئندہ نزدیک میں ظہور رونما ہوگا اور اسلام
اپنے اصلی ہدف کو حاصل کرے گا اور مقصد تخلیق حاصل ہوگا، اور وہ مدینہ فاضلہ جس کے منتظر تھے تمام انبیاء وہ وجود میں آ جائیں، اور وہ حکومت جس کے انتظار میں تھے تمام انبیاء و اولیاء و اوصیاء و ملائک، وہ حکومت قائم ہو جائے۔ تو اس امید کے ساتھ عزادار قدم بڑھائیں، زائرین قدم بڑھائیں۔ زیارت ایک اہم دینی، اخلاقی، عبادی اور سیاسی اصل ہے۔ زیارت ایک اصل ہے اسلام میں، سیاسی بھی ہے، عبادی بھی ہے اور اخلاقی بھی ہے، دینی بھی۔ مکتب تشیع میں زیارت اہل بیت، زیارت قبور اہل بیت، بالاخص زیارت قبر آقا ابا عبداللہ الحسین کی خاص اہمیت ہے، ایک خاص شکوہ و جلالت زیارت آقا ابا عبداللہ الحسین کو حاصل ہے۔ ہمارے مکتب میں اگر آ جاتے ہیں تو زیارتیں منطق و استدلال و دلیل و برہان کے ہمراہ ہے، یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے۔ زیارت ایک اصل ہے، مبرہن ہے، مدلل ہے، لیکن زائر کا، زیارت کرنے والے کا اپنے محبوب معصوم ہستیوں کے ساتھ عشق و ارادت اور عقیدت ایک بالاتر حقیقت ہے۔ زیارت ایک اصل ہے، لیکن آپ کی عقیدت، ارادت، آپ کا عشق و محبت ایک اور حقیقت ہے جو اس کی قلبی عشق و محبت کی عکاسی کرتی ہے، ایک خاص عشق ہے۔ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد۔ یہ وہ ایمانی عشق و محبت ہے کہ مؤمنین کے دل میں یہ عشق و محبت موجود ہے کہ جو روز بروز، لمحہ بلمحہ، سال بسال شدید تر ہوتی جاتی ہے۔ وہ حرارت، وہ عشق شدید تر ہوتا جاتا ہے، اس میں کمی نہیں آتی جب تک آپ مومن ہیں۔ تو یہ ایک بالاتر چیز ہے اور برتر حقیقت ہے۔ زائر کا عشق ہے کہ سینکڑوں میل سفر کرتے ہیں اور سفر کی مشکلات ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ جب کربلا پہنچ جاتے ہیں تو ایسے چست شاداب ہو جاتے ہیں، ایسے سرشار ہو جاتے ہیں، ایسے خوشحال ہو جاتے ہیں، ایسی خوشی ملتی ہے کہ گویا اس نے سفر کیا ہی نہیں، گویا یہ تھکا ہی نہیں۔ یہ وہ عشق ہے، وہ محبت ہے جو زائرین کے دلوں میں ہے۔ یہ اسی عشق حقیقی کے جلوے ہیں کہ عاشق حرم معشوق کے در و دیوار کو چومتے ہیں اور روتے ہیں، در و دیوار کو چومتے ہیں۔ وہاں لازمی نہیں کہ آپ صرف جائیں کہ اصل قبر تک پہنچے کہ وہاں اپنے آپ کو گرا سکیں۔ شاید بہت سے زائرین بلکہ تمام زائرین نہیں پہنچ سکتے قبر تک۔ اوپر کی منزل پہ جو زرین وغیرہ بنائی
رسائی گئی ہے وہاں تک نزدیک پہنچ جاتے ہیں تو زیارت کرتے ہیں، چومتے ہیں. ضروری نہیں کہ صرف اسی جالی کو. در و دیوار عزیز ہے اور قابل ہے، اس قابل ہے کہ در و دیوار کو چومیں. جو زائر شوق زیارت اہل بیت میں ان کی قبروں کی جانب روانہ ہوتا ہے، اہل بیت کی فضیلتوں کو مانتے ہوئے زائرین روانہ ہوتے ہیں، فضائل اہل بیت کی تصدیق کرتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن ایسے زائرین مورد شفاعت اہل بیت واقع ہوتے ہیں. لازمی ہے کہ معرفت ہو اور عشق و محبت. بس زائر کو چاہیے کوشش کرے کہ اس شفاخانہ فیض الہی سے اپنے درونی اور قلبی بیماریوں کے لیے شفا حاصل کرے کہ میرا اندرون پاک ہو جائے. وہاں ظاہری جسمانی زخموں اور بیماریوں کی شفا کے لیے زیادہ کوشش نہ کریں کہ میرے ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میرے پیر ٹھیک ہو جائے، میری آنکھیں. یہ ظاہری جو کمزوریاں ہوتی ہیں، ظاہری بیماریاں آسان ہیں. اندرونی بیماریوں کے لیے کہ خدایا سعی صادر عنایت کر دے، رب اشرح لی صدری، کہ پروردگارہ حسین کے صدقے میں میرے سینے کو اس طرح گشادہ کر دے کہ سب کے لیے گنجائش ہو. علی کی طرح، حسین کی طرح، سید سجاد کی طرح. علی کے سینے میں کس قدر گنجائش ہے. روٹی پیش کی گئی، دودھ سامنے لایا گیا، مولا زخمی ہے. بیٹی عرض کرتی ہے کہ بابا آپ کھا لیں. آقا امام حسن فرماتے ہیں بابا آپ کھا لیں. فرماتے ہیں کہ میں اس وقت یہ دودھ پیوں گا جب ابن ملجم کو بھی دے، اسے بھی پانی پلا دے. سعی صدر حسین کی طرح. ہر نے راستہ روکا، تکرار بھی کیا امام حسین کے ساتھ. کربلا میں گیر بھی دیا امام حسین کو، اور اس حد تک کہ نہر القمہ سے خیمے اٹھوا لیے. اب جب ہر واپس آ جائے، حسین استقبال کے لیے جائیں. سعی صدر اسے کہتے ہیں. وہ ظالم جس نے کربلا سے شام تلک آقا امام سجاد کو ستایا، مدینے میں آیا، وہ مجبور ہو چکا تھا، وہ بے بس ہو چکا تھا. سر چھپانے کی جگہ نہ تھی، کوئی پناہ دینے والا نہ تھا. آقا امام سجاد کی پناہ میں آیا. امام نے بہترین مہمان نوازی کی. پھر سوال کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا کہ میں تجھے جانتا ہوں، اس وقت میں تیرا مہمان تھا، اب تو میرا مہمان. سعی صدر تلاش کریں وہاں آقا امام حسین کی گلی پہ. مشکل ترین جو مشکل ہے، سخت ترین مشکل کے لیے دعا کریں. وہ جگہ ایسی جائے ہے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آقا امام زمان نے شکایت کی ہے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اپنے لیے دعا کرتے ہیں، میرے لیے نہیں کرتے ہیں. وہاں دعا کریں کہ خدایا میری حاجتیں پوری ہوں یا نہ ہوں، لیکن امام زمانہ کا ظہور ضرور ہوتا ہے. ہماری شیعہ یعنی یہ اپنی تمام حاجتوں کو قربان کر دیں اہل بیت پہ کہ میری کوئی حاجت پوری نہ ہو مگر انبیاء کی یہ حاجت پوری ہو جائے، مگر اہل بیت کی یہ حاجت پوری ہو جائے.
اہل بیت منتظر ہیں، شہدائے کرب و بلا منتظر ہیں، انبیاء منتظر ہیں ظہور آقا امام زمان کے. ان کے لیے دعا کر. سعی صدر یعنی یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دعا کرو تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے دعا کرو، نہ صرف اپنے لیے. بخیلی نہ کریں. امام نے فرمایا کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض و مغاربها، مشرق و مغرب میں جتنے مؤمنین ہیں سعی صدر اگر ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کریں جنہوں نے آپ کو ستایا ہے، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، جنہوں نے آپ کی چیزیں غصب کی ہیں، جنہوں نے آپ کو تنگ کیا ہے. آپ اگر ان کے لیے دعا کر سکیں یہ سعی صدر ہے. تو امام حسین کے بعد جا کر اندرونی بیماریوں کے لیے، حسادتوں کے لیے، کینوں کے لیے، عداوتوں کے لیے دعا کریں. خدایا میرے سینے کو شفا دیں، اس میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ ہی نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو. اہل بیت کے اسباب یہ ہیں، اہل بیت کے دروس یہ ہیں. دعاؤں میں پڑھیں، دعا امام سجاد میں پڑھیں، صحیفہ سجادیہ میں آپ پڑھیں گے خدایا مجھے ان کے ساتھ صلہ کرنے کی، جڑے رہنے کی توفیق جنہوں نے مجھ سے قطع تعلق کیے، انہیں عطا کرنے کی مجھے توفیق ہے جنہوں نے مجھے محروم رکھا. سعی صدر یعنی یہ آقا امام حسین کے پاس جا کر بڑی حاجتیں طلب کریں، اسلامی عالمی حاجتیں طلب کریں. آپ کی چھوٹی چھوٹی حاجتیں سب کچھ پوری ہو جائے گی خود بخود. آقا امام حسین فراموش نہیں کرتے. تو زائر کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ شفاخانہ فیض الہی سے اپنے درونی بیماریوں کے لیے ایمان طلب کریں. وہاں سے خدایا حر کا ایمان دے، حبیب کا ایمان دے، عمار کا ایمان مجھے دے، مجھے ایسی طاقت دے، ایسی توانائی دے، ایسی شجاعت دے کہ میں بھی حر کی طرح، حبیب کی طرح، مسلم کی طرح، قاسم کی طرح دشمنوں پہ ٹوٹ پڑوں، مجھے موت کی پرواہ نہ ہو. خدایا ایسی شجاعت دے، ایسی محبت دے اہل بیت کے سلسلے میں کہ آقا قاسم کی طرح موت میرے لیے شاید سے زیادہ شیرین ہو جائے، آقا علی اکبر کی طرح موت سے لاپرواہ ہو جاؤں. ایسی چیزیں طلب کریں. خدایا ایسی توفیق دے مجھے کہ میں کروڑوں انسانوں کی خدمت کر سکوں، میں دین کی خدمت کر سکوں، میں دین کی راہ میں کچھ دے سکوں، خرچ کر سکوں، کچھ کر سکوں. ایسی توفیقات مانگے وہاں سے. کس قدر کمزرفی ہوگی، کس قدر کمزوری ہوگی، کس قدر تنگ نظری ہوگی کہ فیض الہی کے خزانے سے جا کر چھوٹی چھوٹی چیزیں طلب کریں. کہ آپ کے سامنے خداوند اپنے خزینے کھول دیں اور آپ ان میں سے چن چن کے اپنے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں، کہ میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے، میرا پیر ٹھیک ہو جائے، میری چیز چھوٹی چھوٹی. کس قدر کم نظری ہے. وہاں بڑی حاجتیں طلب کریں، اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کو بھول جائیں. وہ خود بہت کربلا میں پہنچنا ہی کافی ہے، آپ کی چھوٹی چھوٹی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی اگر عقیدت مند ہیں. خدا انہیں تو ایسے ہی آپ ٹھیک کریں، میں تو بڑی چیزیں مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو لہذا طلب کریں خدا سے کہ خدایا صفائے دل عنایت کر دے، قداست روح عنایت کر دے، سلامتی جسم و جان عطا کر دے، تاکہ رب العزت کی طرف سے آقا امام حسین کی بدولت یہ چیزیں حاضر جو ہیں حاصل ہو جائیں، تاکہ اس کا ظاہر بھی جمال و کمال اہل بیت سے آراستہ ہو جائیں. ظاہر یعنی وہ آج شاید فرصت نہ ملے کہ چند چیزیں عرض کرنی تھی کہ شیعہ واقعی، ظاہر واقعی کسے کہتے ہیں؟ وہ اہل بیت کی معیت میں ہے،
شیعہ یعنی وہ جو اہل بیت کے ہمراہ ہے، ظاہری دنیاوی صوری ولائی حبی حشری اور معیت اخروی، اتنی معیتیں اگر جمع ہو جائیں کہ اخلاق میں موافق اہل بیت ہو اور رفتار میں مشابہ اہل بیت، وہ شیعہ واقعی ہے، وہ ظاہر واقعی ہے۔ لہذا ہر ظاہر جو صاحب مرقد مطہر اور ان کے اہداف کی معرفت و شناخت کے ساتھ ان کی زیارت کو جائے گا، وہ صاحب قبر سے الہام حاصل کرے گا اور اصول و تعالیم مکتب اہل بیت اسے یاد ہوگا، تو اس کی ہر زیارت جب اخلاق میں موافق ہو اور رفتار میں مشابہ اور دل مملو ہے محبت و عشق و ارادت اہل بیت سے اور تعالیم اہل بیت یاد ہے، تو اب اس کی ہر زیارت اور اس کا ہر سلام محبت اہل بیت سے، تعالیم و تربیت اہل بیت سے اور الہام سے سرشار ہوگا۔ یہ وہ سلام ہے جس کا ضرور جواب آئے گا، ضرور جواب آئے گا۔ ایک عمر آپ نے اہل بیت کی تعلیمات کو اپنا لیا، اب اگر جائیں تو اس طرح جائیں کہ امام ضرور آپ کو جواب دیں۔ زیارت کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ ظاہر بامعرفت جب ائمہ اطہار کی طرف سے وارد شدہ زیارت ناموں کو پڑھتا ہے تو ان کے مطالب ظاہر کو دقت و فکر پہ مجبور کرتے ہیں کہ ان میں لکھا کیا ہے۔ ظاہر وہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اپنے امام کے سامنے۔ جب ظاہر ان معصورہ زیارت ناموں کو پڑھیں گے اور ان کے مطالب پہ غور کریں گے تو پھر ایسے ظاہرین تاریخ انبیاء، سیرت و سنت انبیاء سے آگاہ ہو جائیں گے۔ زیارت عاشوراء میں دقت کریں، ائمہ اطہار کی کوشش یہ ہوئی ہے زیارت عاشوراء میں کہ ان زیارت ناموں کے ذریعے انسانوں کی خاص تربیت ہو جائے تاکہ وہ مومن اور متعہد انسان بنے۔ یہ کوشش ہے، سکھایا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ خدا سے چاہیں کیا چاہیں، اللہم اجعل، یہ ایک ہدف ہے، مقصد ہے، مطلوب ہے اہل بیت کی طرف سے۔ اس جملے پہ غور کریں کہ زیارت عاشوراء میں آپ کو سکھایا ہے کہ دعا کریں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اجعل محیا محمد و آل محمد، پروردگارا میری حیات، میری زندگی پیغمبر و آل پیغمبر یعنی 14 معصومین کی حیات و زندگی کی طرح ہو، وہ مماتی ممات محمد و آل محمد، میری موت ایسی موت ہو جس طرح اہل بیت کی موت ہے۔ یہ ایک ہدف ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ جو عرض کیا کہ موافق اخلاق اہل بیت اور مشابہ رفتار اہل بیت، یہاں سے آپ کو ایک نتیجہ ملتا ہے جو زیارت عاشوراء میں بیان کیا گیا ہے کہ یہاں سے آپ کی حیات و ممات اہل بیت کی طرح ہیں، ان کی راہ پر ہیں اور ان کی موافق حیات و ممات ہے، پسندیدہ اہل بیت کی۔ تو اس کے نتیجے میں آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ یہ زیارت عاشوراء میں بیان کیا اور سکھایا کہ دعا کریں کہ وَاجْعَلْنِي وَأَنْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پھر اے اہل بیت، پھر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی ہمراہی عطا ہو، جی پھر آپ ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ عرض کیا کہ معیت کی اور ہمراہی کی کئی قسمیں ہیں، معیت دنیاوی اور ولائی
اور اخروی۔ معیت دنیاوی ہے کہ دنیا میں ساتھ میں بہت سارے منافقین بھی اہل بیت کے ساتھ ساتھ تھے، جسمانی طور پر ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت، اگرچہ ان کے لیے بے فائدہ ہے لیکن مومنین کے لیے فائدہ مند ہے، ایک مقام ہے، ایک منزلت ہے، ایک جو ہے ارزشمند چیز ہے ظاہری طور پر امام کے سامنے آنا اور امام کا دیدار کرنا اور ان سے گفتگو کرنا۔ لیکن اہل ایمان کے لیے جب معرفت ہمراہ ہے، اطاعت ہمراہ ہے، تو یہ بالاتر مراتب کے لیے آغاز ہے، مرحلہ آغازین ہے، یہاں سے آپ آگے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے اہل بیت سے ملاقات اور ان کے حضور اور حاضری کو اہمیت دی گئی ہے، اور اسی سلسلے میں دائرین اور تمام مومنین سے کہا گیا کہ زیارت پہ جائیں۔ یہ زیارتوں پہ جانا قبور اہل بیت کی طرف جانا، یعنی اہل بیت کے پاس حاضر ہونا، اس مقصد کے لیے ہے کہ تم حاضر ہو جائے۔ اگرچہ وہ اس دنیا سے گئے ہیں لیکن جسمانی طور پہ اس دنیا سے گئے ہیں، کیونکہ اہل بیت جس طرح ہم مرتے ہیں وہ اس طرح نہیں مرتے، وہ زندہ ہوتے ہیں، آپ کے سلام سن لیتے ہیں، جواب بھی دے دیتے ہیں، وہ اس وقت بھی جب زندہ تھے دنیا میں آپ کی دستگیری فرما سکتے تھے، اب بھی فرما سکتے ہیں، اب پہلے سے زیادہ آپ کی دستگیری کر سکتے ہیں۔ تو یہ حضوری اہل بیت کے سامنے مطلوب پروردگار اور مطلوب اہل بیت ہیں، اسی لیے حکم دیا ہے۔ اور پھر گزشتہ انبیاء کی زیارتوں کے حوالے سے فائدہ مند ہے، گزشتہ ائمہ کی زیارتیں بھی اور ان کی خوشنودی بھی ملے گی اور ان کی برکتیں بھی ملے گی اسی زیارت میں۔ معیت دنیاوی شرط لازم ہے کہ دنیا میں بھی انسان اہل بیت کے ساتھ ساتھ رہیں، اگر دنیا میں ملاقات جب وہ زندہ تھے نہ مل سکے، کم از کم ان کی قبروں پہ جائیں، حاضری دیں تاکہ ان کے ساتھ رابطہ رہیں۔ اگر معیت صرف دنیاوی ہو تو پھر قیامت کے دن یہ اہل بیت کے ہمراہ محشور نہیں ہو سکے گا، صرف دنیاوی ظاہری طور پہ ساتھ رہیں اور جو ہے اخلاق اور رفتار میں اہل بیت کے ہمراہ نہ ہو۔ معیت کا دوسرا مرتبہ مہم ہے، وہ ہے ولائی، حبی اور حشری۔ اس کا مطلب یہ کہ دل میں محبت امام ہے، دل میں ولایت اہل بیت ہیں اور اس محبت میں سچا بھی ہے ظاہر۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ شیعہ ایسا ہوگا کہ اس کے اخلاق موافق اخلاق اہل بیت اور اس کا رفتار مشابہ رفتار اہل بیت۔ یہ نشانی ہوتی ہے سچے محب کی، سچے شیعہ کی، یہ شیعہ کی نشانی ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے محبوب کے ہمراہ محشور ہوگا، یہ ایک اصل ہے دین اسلام میں۔ پانچویں امام نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ پانچویں امام نے فرمایا اگر تم کسی پتھر سے بھی محبت کرو قیامت کے اسی پتھر کے ساتھ تم محشور ہوگا۔ تو جب یہ ایک اصل ہے، اس اصل کے مطابق یہ دائر، یہ شیعہ، یہ محب باطن میں جب امام کے ہمراہ ہے، دل میں امام کے ہمراہ ہے، محبت ہے، اطاعت ہے، الفت ہے اور معیت قلبی ہے، معیت ولائی، تو لہذا یاد و نام و ذکر اہل بیت ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں، اس کے دل میں ہے، کبھی فراموش نہیں کرتا، تو ایسا شخص ہم نشین اہل بیت کہلائے گا دنیا میں بھی۔ ہم نشین اہل بیت ہیں کیونکہ دل میں اہل بیت بسے ہیں کہ بسے ہیں، کہ وہ حرارت حسینی ہے کہ کبھی خاموش ہونے والی نہیں۔ تو یہ شخص ہم نشین اہل بیت کہلائے گا بشرطے کہ حریم قلب میں غیروں کو راہ نہ دے، کہ کبھی شیطان کو گزارا یہاں سے، کبھی ابلیس کو گزارا یہاں سے، کبھی گناہ پھر اہل بیت کو واپس بلا، ایسا نہ ہو۔ جب اہل بیت کے لیے دل دے دیا ہے تو بس دے دیں، پھر دوبارہ یہاں شیاطین کو گزرنے نہ دیں۔ یاد امام ہے تو ذکر خدا بھی ہے۔ حدیث قدسی میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا اس کا ہم نشین ہے جو خدا کو یاد کرے، یا موسیٰ انا جلیس من ذکرنی۔ تو یاد اہل بیت بغیر یاد خدا کے نامکمل ہے۔ اگر خدا کو چھوڑ کے اہل بیت کو یاد کریں تو یہ بت پرستی ہے۔ خدا کے ساتھ اہل بیت، خدا کی محبت میں اہل بیت سے محبت ہو۔
تو لہذا وہاں خدا بھی ہے. جب حریم قلب میں اہل بیت کو آپ نے بسایا ہے تو وہاں خدا بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، سب کچھ ہے. اب یہاں سے آپ معیت کے تیسرے مرتبے کو، جو آخری مرتبہ ہے، نتیجے کے طور پہ آپ حاصل کر لیتے ہیں. تیسرا مرتبہ بالاترین مرتبہ ہے ہمراہی اہل بیت کا، جو محبت میں فنا ہو جاتا ہے. محبت اہل بیت میں اسے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. اس معیت میں فرد محبت اہل بیت میں فنا ہو جاتا ہے اور اس کا وجود اہل بیت کا آئینہ بن جاتا ہے، اور اہل بیت سے یہ شخص ملحق ہو جاتا ہے. چھوٹی سی مثال دوں گا کہ جب انسان رفتار و اخلاق میں اہل بیت سے مشابہ ہو جائے تو پھر سلمان کو لے آتے ہیں اہل بیت میں کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں. کس طرح اہل بیت میں سے ہیں؟ امام سے سوال کیا امام صالح علیہ السلام سے کہ سلمان کیا عبد المطلب کی اولاد میں سے؟ کہا نہیں، وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. کہا کہ ابو طالب کی اولاد میں سے؟ فرمایا نہیں، وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. یعنی کہ یہ ایک خاص مقام، ایک خاص نسبت ہے. جب ہم مشابہ ہو جائیں تو اہل بیت پھر فرماتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ. یہ ہمراہی ہوتی ہے، یہ مقام ملتا ہے، اور نور اہل بیت اس کے پورے وجود کو مسخر کر دیتا ہے، جس طرح سلمان کو مسخر کیا. اس وجہ سلمان کو فرمایا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. تو اس قسم کی معرفت، معیت و ہمراہی کو شعاع اور نور بھی کہتے ہیں. اسی لیے سچے شیعوں کی تینت اہل بیت کی تینت سے ملحق ہو جاتا ہے. ان کی تینت ملحق ہو جاتی ہے. تینت اہل بیت، تینت یعنی خلقت، یعنی مٹی. ہر شخص کی مٹی اہل بیت سے ملحق نہیں ہو سکتی ہے. فرمایا کہ شیعتنا قد خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری فاضل تینت سے، بچی ہوئی تینت سے خلق ہوئے ہیں. ملحق ہے وہ جب اخلاق و کردار میں اہل بیت سے مشابہ ہو جائے تو پھر ہماری وہ مٹی جس سے ہم وجود میں آئے وہ اہل بیت لے لیتے ہیں، اپنے ساتھ ملحق کر دیتے ہیں کہ اب یہ ہمارے ہیں، اب یہ ہمارے ہیں. اب اس کا نور وجودی بھی شعاع نور اہل بیت ہوگا، چونکہ یہ آئینہ اہل بیت بن جائے گا. اگر ایسا نہ ہوا کہ رفتار میں، اخلاق میں اہل بیت کے مشابہ اور موافق نہ ہوا تو پھر جو بھی دعویٰ یہ تشیع کرے وہ اپنے دعویٰ میں سچا نہیں ہے. وہ ظاہری ہے اس کا دعویٰ، اور اس کا ایمان عارضی ہے کہ جو بہت جلد ظاہر ہو جائے گا، ذاتی نہیں ہے، کیونکہ اب کے وجود کا حصہ نہیں بنا ابھی تک. ایمان عارضی ایمان ہے اس کا. عارضی ایمان کی نشانی یہی ہے کہ دعویٰ بہت بڑا ہے لیکن عمل میں کچھ بھی نہیں. اہل بیت سے شباہت ہی نہیں ہے، نہ گفتار میں، نہ رفتار میں، نہ کردار میں. بس زیارت عاشورہ میں آپ سے کہا گیا کہ ان تینوں معیتوں کی دعا کریں. وہاں جائیں تو یہ دعا کریں، خدایا مجھے یہاں بھی ان کے ہمراہ کر دے اور وہاں بھی ہمراہ مجھے اٹھا دے اور جنت میں بھی ہمراہ کر دے. جب شیعہ اہل بیت سے مشابہ ہو جائیں تو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جو مخصوص اہل بیت ہے. آپ کو اسی مقام تک اٹھا لیتا ہے خداوند. وہ مقام محمود جسے پیغمبر اسلام کے لیے اور اہل بیت کے لیے خدایا مجھے وہ مقام محمود، اسی زیارت عاشورہ میں وہ مقام محمود جو آپ اہل بیت کے لیے ہے، مجھے بھی وہ اس مقام پہ پہنچا دیں. تو اہل بیت وہاں ہے مقام محمود، بالا ترین مقام پہ. شیعی واقعی اور زائر واقعی یہ آقا عبداللہ حسین کو وہاں تک اٹھا دیتا ہے. اہل بیت ایسی چیز ہے، اہل بیت ایسے لوگ ہیں. آپ کا زیارتوں پہ جانا، آپ کا عزاداری کے مجلسوں میں آنا، آپ کا جلوسوں میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے.
اہل بیت نے ہمارے لیے قیمتی ترین چیزیں جو ان کے پاس تھی یا ایسی نفیس ترین جانیں جو بقول آقا امام رضا علیہ السلام فرمایا کہ ان کی مثال دنیا میں نہیں ہے، انہیں آقا امام حسین نے اہل بیت نے قربان کر دیا، انہیں قربان کر دیا۔ آج اگر ہم ایک حاضری دیں محفل میں، مجلس میں یا کربلا میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے،